پچھلے دنوں یہ برچنڈی شریف میں 2 خواتین نے اسلام قبول کیا جی، آپ کا بڑا اچھا موقف تھا سما چینل پہ جو جی جی انٹرویو کر رہا تھا کہ وہ ان کو اب ان کو آزادی مل گئی ہے، انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے، تو اس ایشو کو چھوڑ دو، ان کو زندگی گزارنے جی، اس ایشو کو ایشو نہ بناؤ، معاف کر دو. صحیح. تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ واقعتاً یہ لوگ وہی ایجنڈا جو آپ فرما رہے ہیں؟ دیکھیں واقعہ کو تفصیل واقعہ دیکھیں یہ ہے کہ ایک تو میں بنیادی طور پر اس بات کے سخت خلاف ہوں کہ اسلام آپ قبول کریں اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے. آپ غفور کے لیے اسلام قبول کریں، عبد الغفور کے لیے اسلام قبول نہ کریں. ٹھیک ہے نا؟ آپ رحمان کے لیے اسلام قبول کریں، عبد الرحمان کے لیے نہ کریں. تو پہلے تو یہ ہونا چاہیے. اب چونکہ ظاہر ہے کہ ان بچیوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ ہم ان مردوں کے لیے نہیں بلکہ ہم اللہ کے لیے اسلام میں داخل ہوئے، تو اس سے تو اب یہ بات بالکل ختم ہو جاتی ہے کہ وہ محبت کی شادی سمجھ کر انہوں نے یہ سب کچھ کیا اور شادی کی خاطر کیا، کیونکہ وہ بچیاں اب دین کی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں اور جاننے کی بھی کوشش کر رہی ہیں. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کبھی مستقبل میں جھگڑا بھی ہوتا ہے ہمارے خاوندوں سے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کبھی کہ ہم تمہاری وجہ سے مسلمان ہوئے، یا یعنی ان کو اسلام پر اب فخر ہے. تو جب ایک بات یہ کھل کر سامنے آ گئی ہے تو اس کے پیچھے آپ لٹ لے کر پڑ جائیں یعنی کہ وہ کیوں ہو گئے مسلمان. ارے بھائی کسی نے زبردستی تو کیا نہیں، کوئی زبردستی جا کر تو انہیں اسلام کی دعوت دے نہیں رہا تھا، انہوں نے خود اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا. اور اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے کہ یہاں سب کو مذہبی آزادی حاصل ہے، ہم کسی کو نہیں روک سکتے کہ کوئی اگر اپنا مذہب اپنا دین تبدیل کرنا چاہے. مطلب یہ غیر مسلموں کے لیے، مسلمان کا تو چونکہ اپنا ایک اصول ہے کہ دین نہیں ہو سکتا تبدیل. آپ کے اصول نہیں ہے یہ، یا تو آپ اپنی کسی کتاب میں مجھے اصول دکھا دیں. میں نے رامائن بھی پڑھی ہے، میں نے بھگوت گیتا بھی پڑھی ہے، مجھے بتا دیجئے کہ وشنو نے یا شیو نے یا رام نے کہاں پر کہا ہے کہ جو مذہب تبدیل کر دے اسے قبول مت کرو، یا اسے قتل کر دو، یا اسے برادری سے نکال دو. اسلام نے ضرور کہا ہے، اسلام میں یہ پوائنٹ چھوڑا نہیں گیا. اسلام نے کہا ہے جو ارتداد کرے اسے اپنے پاس سے نکال دو، یعنی وہ چلے جائیں یہاں سے. قتل کی نوبت نہیں آئی ہے اس میں، ہمارے یہاں تو فوراً قتل کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو ہر انتہائی قدم ابتدائی قدم کے طور پر اٹھایا جاتا ہے. میں کہا جی ان کو برادری سے نکال دو، ان کو سرحد پار کر دو، ان کو جانے دو، یا آپ کے پاس سے چلے جائیں. لیکن کہاں لکھا ہے ہندو مت کے اندر؟ کہیں نہیں لکھا. کسی اور ریلیجن میں بھی نہیں ہے، کرسچینٹی میں نہیں ہے، جوڈائزم میں نہیں ہے. تو اسی لیے وہاں پر جب یہ کنورژن ہوتی ہے تو ان کو حق بھی نہیں ہے بولنے کا. ہم اس لیے بولتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمیں کہا ہے کہ نہیں ہونے دو. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ مسلمان تو چیختے ہیں اگر کوئی مسلمان عیسائی ہو جائے یا نعوذ باللہ کوئی اور بھائی ہم اس لیے چیختے ہیں، ہماری کتاب میں لکھا ہے چیخنے کے لیے. آپ کیوں چیخ رہے ہیں؟ آپ کی تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. بھائی آپ کائے کو چیخے جا رہے ہیں بلا وجہ میں؟ آپ کے تو لکھا ہی نہیں ہے، نہ جوڈائزم میں ہے، نہ کرسچینٹی میں ہے، نہ ہندو مت کے اندر. آپ بلا وجہ چیختے رہتے ہیں کیوں ہو گئے کیوں ہو گئے کیوں ہو گئے. بھائی انہیں تو ہونا ہے، انہیں تو ہونا ہے. تو ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اسلام قبول کر رہا ہے اپنی مرضی سے اور وہ یہ کہہ رہا ہے تو اس پر تو ہندو برادری کو میں تو یہ ان کو میسج دوں گا کہ اس پر اس لیے بھی زیادہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہندو اور مسلم جو تضادات ہیں یا جو اختلافات ہیں وہ یہ بچیاں اب اس گھروں میں جا کر ان کو دور کرنے میں مدد کریں گی کہ جی آپ غلط سمجھتے تھے، آپ ہمارے ہندو ایسے نہیں ہوتے ہیں، آپ نے اپنے کچھ غلط، اور وہ یہ سمجھائیں گے کہ جی مسلمان ایسے نہیں ہوتے. تو دو برادریوں کو قریب آنے کا موقع ملے گا بجائے اس کے کہ آپ مزید نفرت اس میں پیدا کریں. بہرحال جو کچھ ہوا تھا اس سلسلے میں بڑا افسوسناک تھا، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد اب تو کافی گرد چھٹ گئی ہے اس پر سے. مخلوط تعلیم کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ جی میں مخلوط تعلیم کا ایک عمر تک حامی ہوں. وہ عمر جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطرے سے تعبیر کیا ہے، اور وہاں تک میں اس بات کا قائل ہوں کہ مخلوط تعلیم ہونی چاہیے. اور جہاں پر یہ خطرات پیدا ہو جاتے ہیں، میں اس 9 سال کی بات نہیں کروں گا، وہ تو گھر میں بہن بھائی کو الگ کرنے کا حکم ہے، کیونکہ اس میں وہ رات میں سونا ہوتا ہے اور سوتے وقت کافی معاملات انسان کے اس کو پتہ نہیں ہوتا سوتے میں اس کی کیا کیفیت ہے. تو اس کا اسکول کے یا کلاس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تعلق کہ جب مرد اور عورت درمیان میں ہوں اور جو دو اکیلے ہوں اور تیسرا شیطان آ جائے، تو یہ وہ ایک خطرناک ایج ہے جس میں بلوغت اور شہوت
وجود میں آ جاتی ہے تو میں وہاں تک ظاہر ہے میں کہتا ہوں کہ وہاں نہیں ہونی چاہیے. یعنی میں آپ یہ سمجھ لیجیے کہ میں کالج میں حامی نہیں ہوں, لیکن اسکول لیول تک میں سمجھتا ہوں کہ اگر پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. مذہبی چینل معاشرے میں تبدیلی کے لیے کوئی کردار ادا کر رہے ہیں کہ نہیں؟ مذہبی چینل ہیں کہاں, یہاں 2 ہیں, اور دونوں معاشرے میں تبدیلی کے لیے کردار ادا کریں یا نہ کریں, لیکن اپنے آپ کو تبدیل کرنے میں بڑا کردار ادا کر رہے ہیں. کیونکہ پہلے ایک چینل جو آتا ہے وہ مانتے ہی نہیں تھے ٹیلی ویژن کو, اب وہ ٹی وی کو ماننے لگے ہیں تو تبدیل ہوئے ہیں, ان میں بڑی تبدیلی آئی ہے. اور ایک جو چینل ہے اس میں تو اتنی ساری چیزیں ہیں کہ یہ نہیں پتہ چلتا کہ مطلب کہ مذہبی چینل دیکھ رہے ہیں یا کوئی پیڈ ایڈورٹیزمنٹ وغیرہ دیکھی جا رہی ہے, تو یہ تو معلوم نہیں ہوتا. تو مذہبی چینل کا کوئی تصور نہیں ہے پاکستان میں, کوئی ہے نہیں مذہبی چینل. یہ سارے جو آپ کے سامنے چینلز ہیں یہ کمرشل ہیں, مدنی چینل کے علاوہ. مدنی چینل کمرشل نہیں ہے اور خالصتاً اپنی تنظیم اور جماعت کی سرگرمیوں کو اولیت دیتے ہوئے اس کو یعنی اس کی ترویج و اشاعت کا ذریعہ ہے. تو اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں, اگر آپ مجھ سے کہیں کہ قرآن و سنت اور اسلام کا کوئی چینل ہے, قرآن و سنت اور اسلام کا, یعنی حالانکہ تینوں ایک ہی چیزیں ہیں لیکن اس میں ذرا وسعت آ جاتی ہے, وسعت نظری, تمام مسالک کو ایک نگاہ سے دیکھنا, یعنی اس میں کوئی مجھے نہیں نظر آتا پاکستان میں کوئی ایسا چینل. آپ کے خیال مدنی چینل پہ منتھلی یا ڈیلی کتنا خرچہ آ رہا ہے؟ مدنی چینل پر اگر آپ مجھے ایز اے پروفیشنل مجھ سے پوچھیں تو مدنی چینل پر آ رہا ہوگا کوئی 2 سے 2.5 کروڑ روپے منتھلی. جی بالکل. سیٹلائٹ کی فیس ہوتی ہے, اس کے علاوہ پروڈکشن ہے, ایڈیٹنگ ہے, بہت ساری چیزیں, تنخواہیں ہیں, بہت بڑا ان کے مختلف جگہوں پر نمائندے ہیں, تو کافی 2 سے 2.5 کروڑ روپے آرام سے آ رہا ہے. اب مجھے نہیں پتا ان کی تنخواہوں کا معیار کیا ہے, کیا پتا لوگ تنخواہ ہی نہیں لیتے ہوں, لیکن اگر لیتے ہیں تو پھر اتنا ہی. عالمی سطح پہ یا پاکستان کس عالم دین کی خدمات سے آپ متاثر ہیں؟ دیکھیں جی, میں تو بڑا معترف ہوں مفتی منیب الرحمان صاحب کا. مجھے ان کی صرف خدمات ہی نہیں بلکہ ان کی صلاحیتوں پر بھی بڑا مجھے ناز ہے. اس کے علاوہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں جگہ جگہ مولانا تقی عثمانی صاحب کا تذکرہ سنتا ہوں کہ اسلامک بینکنگ میں اور اسلام کی ایک اچھے امیج کو اجاگر کرنے میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یعنی عصر حاضر میں آج اگر آپ دیکھیں تو حضرت الیاس قادری صاحب جو قرآن و سنت کے حوالے سے جو سنتوں کی جو تشہیر کر رہے ہیں اپنے خاص مخصوص انداز میں, انہوں نے ایک ہی مشن ان کا ہے کہ وہ اس کی تشہیر کریں. اور ہمارے ایک اور بڑی خوبصورت عالم دین ہیں جن سے یعنی ہم اکثر رہنمائی بھی حاصل کرتے رہتے ہیں, ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں, مفتی عبدالحمید ربانی صاحب ہیں. تو یہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کی باتیں ہیں بہت اچھی ہیں, بہت دل کو چھو لیتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے شاہ تراب الحق قادری صاحب کو. یہ ایک بات, یہ بڑے اچھے لوگ ہیں ہمارے علماء کرام میں. مفتی رفیع عثمانی صاحب ہیں. تو یہ سب وہ لوگ ہیں جن کا ہمیں بڑا, یہ ہمارے لیے سرمایہ ہے پاکستان کے لیے. پاکستان میں کوئی ایسا عالم دین جس نے لوگوں کی زندگی میں انقلاب لائے ہوں یا کوئی تبدیلی آئی ہو کسی ایک؟ شاہ احمد نورانی صاحب تھے. انقلاب جس کو آپ کہیں نا لوگوں کی زندگی میں, تو وہ تو شاہ احمد نورانی صاحب تھے. اس میں تو مطلب کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تبدیلی, انقلاب, نظام مصطفیٰ, تحریک, ختم نبوت کی باتیں, مطلب یہ تو علامہ شاہ احمد نورانی صاحب, کیونکہ میں ان کی گود میں پروان چڑھا ہوں. مجھے اپنی گود میں بٹھا کے نعتیں سنتے تھے مجھ سے وہ, تو میں نے ان کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. تو وہ ایک انقلابی رہنما تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا نام آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ مفتی محمود تھے جنہوں نے بڑا کام کیا ہے. بیٹے ویسے نہیں نکلے لیکن مفتی محمود صاحب کمال آدمی. آپ نے ایم کیو ایم میں عملاً شمولیت کب اختیار کی تھی؟ جی میں نے ایم کیو ایم میں کالج کے زمانے میں جب آدم جی سائنس کالج میں تھا تو میں نے کچھ عرصے کے لیے اے پی ایم ایس او میں, اس وقت یہ آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہوتی تھی, تو میں نے اس میں 1988 میں شمولیت اختیار کی تھی.
مگر کچھ عرصے کے لیے، پھر میں چھوڑ دیا۔ بطور وزیر مملکت برائے مذہبی امور کے طور پر آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ بڑا تلخ، بہت برا، بہت گندا، بہت افسوسناک، بہت دردناک۔ سب کی آپ کو میں وضاحت کر دوں گا۔ تلخ اس لیے کہ میں ایم کیو ایم کا وزیر تھا، دردناک اس لیے کہ میرے سپیریئر جو تھے وہ اعجاز الحق تھے، خوفناک اس لیے کہ میں مشرف کی حکومت میں تھا، اور خطرناک اس لیے کہ میں اس میں کوئی کام نہیں کر سکا جو مجھے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کرنا تھا۔ میں نے بہت رپورٹیں بنا کے دیں، بڑی کرپشن کی داستانیں تھیں، میں نے ان کو پریزیڈنٹ کے حوالے کیا، لیکن کسی پر کوئی کام نہیں ہو سکا۔ تو مجھے اس لیے بہت، اور افسوسناک اس لیے کہ میں 3.5 سال تک میں اس وزارت میں رہ کر میں نے بہت سارے خواب دیکھے تھے۔ علماء کونسل بنانا تھا مجھے، میں چاہتا تھا یہ جو آپ سے میں نے شروع میں بات کی کہ مسالک کے حوالے سے میں کام کر سکوں، لیکن میں کچھ نہیں کر سکا، مجھے کرنے نہیں دیا گیا تھا۔